میں عمران خان ہوں ناظرین، سب سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ میں آپ کو کر دوں۔ 1 فروری کو اتوار والے دن مانچسٹر میں ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ ہم بہت سارے لوگ ہیں، پہلے بھی ہم جاتے رہتے ہیں، اس میں کچھ اور جرنلسٹ ہیں، صابر بھائی اس میں آ رہے ہیں، میں بھی اس میں حاضر ہو جاؤں گا، اور ہمارے کچھ یہاں پہ صحافی دوست ہیں، سماجی طور پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، ہم سب لوگ مل کر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہیومن رائٹس کے لیے پاکستان کے اندر جو ظلم، بربریت اور جو جبر کا بازار گرم ہے، ان ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ کیسے پاکستان کا نظریہ بدل کر رکھ دیا پاکستان کے موجودہ حکمرانوں نے۔ بورڈ آف پیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جو خواتین کو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور خاص طور پہ یہ فروری کا مہینہ ہے، آج سے 2 سال پہلے پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اور وہاں سے بڑے پیمانے پر پاکستان میں خرابیاں شروع ہوئی تھی۔ تو ہم سارے تو آواز اٹھاتے رہتے ہیں، بار بار اٹھاتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ تو مانچسٹر میں جو لوگ موجود ہیں، جو آس پاس موجود ہیں، ان سب سے گزارش ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ اس شہر میں ہم لوگوں نے کوئی پروگرام ہیومن رائٹس کے حوالے سے نہیں کیا، تو اب ہمارے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ پوسٹر آپ اس کا دیکھ لیجئے، یہ مائے نواب میں ہم پروگرام کریں گے، اتوار کا دن ہے، شام کو ہم 5-6 بجے اکٹھے ہو جائیں گے وہاں پہ اس ہال میں، اور 1 بجے ہمارا پروگرام آغاز ہوگا۔ تو یہ پیغام میں نے سب سے پہلے آپ کو دینا تھا۔ جو لوگ وہاں انتظامات کر رہے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ پیغام دیجیے گا، پھر آپ اپنا ویلاگ کیجیے گا، تو یہ پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ناظرین، ایک سٹیٹمنٹ ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا، اور یہ بہت عجیب سٹیٹمنٹ، یعنی بار بار یہ بات کی جا رہی تھی گزشتہ چند دنوں سے، جب سے پاکستان نے بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر۔ اسرائیل کے ساتھ پاکستان نے ایک اپنا پہلی مرتبہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنایا، تو جب سے یہ بات پاکستان نے کی اور یہ حرکت پاکستان کے وزیر اعظم نے فرمائی، تب سے لے کر اب تک یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا تھا، کابینہ میں ڈسکس کر لیتے، پارلیمنٹ میں ڈسکس کر لیتے، آپ نے بے وقت کر دیا اسے۔ یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا تھا، لیکن پھر اس کا جواب رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ باقاعدہ کابینہ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی آج سے چند دن پہلے، اس کے اندر اس معاملے پہ مشاورت ہوئی تھی، اور کابینہ نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ بورڈ آف پیس کو ہمیں جوائن کرنا چاہیے۔ تو رانا ثناء اللہ نے تو کابینہ کا فیصلہ قرار دے دیا۔ ایک تو آپ یہ شکلیں پاکستان کی جو کابینہ کی ہے، یہ لوگوں کی شکلیں آپ نے اب یاد رکھنا، مستقبل قریب میں یہ لوگ بھاگیں گے اپنے اس فیصلے سے، اور یہ کہیں گے جی میں تو اس میں شامل ہی نہیں تھا، کوئی یہ کہے گا جی میں تو اس کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ جتنے بھی کابینہ کے اراکین ہیں یہ اب الیکشن تو نہیں لڑ سکتے پاکستان میں۔ جو کام شہباز شریف نے کر دیا ہے، شہباز شریف اور اس کا خاندان تو پہلے ہی الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، اب یہ جو لوگ کابینہ کے اندر موجود ہیں یہ بھی آئندہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہے گئے، کیونکہ پاکستانیوں کا اس کے بارے میں رد عمل بڑا خوفناک ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ نے سٹیٹمنٹ دیا کیوں، میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن پہلے آپ کو ایک خبر دیتا ہوں۔ یہ دعویٰ کیا ثناء اللہ خان صاحب نے، بڑے اچھے سینئر جرنلسٹ ہیں، یہ کوریج کرتے ہیں وہاں اسلام آباد میں، تو انہوں نے اسی وقت رانا صاحب کا جھوٹ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت جو آخری اجلاس ہوا تھا کابینہ کا، وہ 14 جنوری کو ہوا تھا، اور یہ وزیر اعظم نے 2-3 دن پہلے یہ کارنامہ کیا ہے۔ تو 14 جنوری کو جو اجلاس ہوا کابینہ کا، اب وہی ایک کابینہ کا اجلاس ہے نا جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہوگا، تو اس اجلاس کے ایجنڈے پر بورڈ آف پیس تھا ہی نہیں۔ جب ایک چیز ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیسے اس کے اوپر وہاں پہ اتفاق رائے پیدا کر لیا؟ اور جب فیصلوں کی تفصیلات پر بعد میں بیان جاری کیا گیا کابینہ کے حوالے سے، اس میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں تھا، جبکہ اجلاس کے بعد کئی شرکاء سے جو بات چیت ہوئی ان میں سے کسی نے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ دعویٰ کیوں کیا، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ یہ پاکستان ٹیلی ویژن چینل جو ہے یہ بڑے لمبے عرصے کے بعد لوگوں کی رائے سنوا رہا ہے۔ نارملی اب ٹی وی چینل جو ہیں وہ لوگوں کے پاس نہیں جاتے، لیکن اے آر وائی پہ دباؤ ڈالا گیا، کچھ اور ٹی وی چینل پہ دباؤ ڈالا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ اس کے حوالے سے رائے عامہ ہموار کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جن لوگوں کو پسند نہیں کرتے ان لوگوں کو بھی بلوایا ڈیجیٹل میڈیا کے، اور انہیں بھی ریکویسٹ کی کہ ہمارے لیے کوئی رائے عامہ ہموار کریں۔ اس کو ایک مثبت قدم کے طور پہ دیکھیں کہ پاکستان بورڈ آف پیس میں چلا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جا کر ہم مل گئے، ہم اسرائیل کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانے والے بورڈ کے اندر شامل ہو گئے۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے اسرائیل کے لیے۔ اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتا رہے تو وہ کم رہے گا، جو اسرائیل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جس لیول تک جا کے اسرائیل کا ساتھ دیا، کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا، نہ ماضی میں کسی اور امریکی حکمران نے اپنے آپ کو اس لیول تک جو ہے وہ انگیج کیا ان معاملات میں۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوالٹی تو ہے کہ جس کا وہ دوست بنا اس نے ثابت کیا دنیا کے سامنے۔ بہرحال چلیں واپس آتے ہیں پاکستان والے معاملے میں۔ پاکستان میں نا بڑی ٹینشن پڑ گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ان لوگوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں، جن لوگوں کو ڈی جی آئی ایس پی آر منہ نہیں لگا رہے تھے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ اس کے اوپر
یہ اب چلے ان کے الفاظ لے رہے ہیں تو یار اس کو پازیٹیو لیں آپ پلیز، اس کو نیگیٹو نہ لیں آپ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی سفارتکاری کو شاباش دیں، اسے کریڈٹ دیں، اور ہر وقت آپ نیگیٹو نہ سوچا کریں۔ تو ڈی جی ایس پی آر کو اتنی ٹینشن تو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا آنے والا ہے۔ تو چھوٹی چیز نہیں کی انہوں نے بورڈ آف پیس میں جا کے، یہ ابھی اور بھی چند چیزیں انہوں نے فیوچر میں کرنی ہے، تو یہ اس کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں۔ تو پی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ واکس پاپس چلائے گئے لوگوں کے، یعنی یہ لوگوں کی بات چیت سنوائی گئی کہ جی بڑا زبردست کام کیا جی یہ بورڈ آف پیس میں جا کے، جی کمال کام کر دیا جی بورڈ آف پیس میں جا کے، فلسطینیوں کی تو لہریں بہریں ہو گئی جناب، یہ تو ہمیشہ قتل عام ختم ہو جائے گا، نسل کشی بند ہو جائے گی، فلسطینیوں کا تو قسمت سنور گئی، پاکستان نے کمال کر، وہ اس قسم کے جو ہے وہ اکٹھے کر کے چلوا دیا ٹی وی چینلوں۔ تو ہم نے سوچا ہم بھی سروے کر لیں، تو ایک سروے کیا صدیق جان صاحب نے، اس میں 96% لوگوں نے کہا جی ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ پاکستان بورڈ آف پیس کے اندر جائے۔ میں نے ایک سروے کروایا، میں نے ذرا سروے ایک الگ طریقے سے کروایا، اور وہ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے نا کچھ بوٹس ہائر کیے ہوئے ہیں، اور یہ کرتے ہی ہیں کہ آپ کوئی سروے کرواتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی پیسہ لگا کے اس کے اندر تو یہ اپنی پرسنٹیج بڑھا دیتے ہیں ووٹنگ کے اندر۔ تو اس کا ایک توڑ ہے بڑا آسان کہ آپ لوگوں کو ہیں کہ کمنٹ کے اندر آپ 1 یا 2 لکھ کر جواب دے دیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بورڈ آف پیس کا ممبر بنے، اچھی بات ہے، تو آپ ہاں پہ اوپر کلک کریں 1 لکھیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہوا تو پھر آپ 2 لکھ دیں۔ تو ہم نے جناب چیک کیا، ہزاروں لوگوں نے اس کے اوپر جواب دیا، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا، اور 1% سے بھی کم ووٹ پڑے ہیں ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ ٹھیک کیا پاکستان میں یہ بورڈ آف پیس کے اندر جا کر۔ یعنی اس کام میں جو وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا، شہباز شریف کی حمایت میں 1% سے بھی کم، 200-250 کمنٹس کے بعد ایک کمنٹ آتا تھا، یعنی آدھا فیصد بھی نہیں نکلا۔ یہ حالات ہے۔ تو اب یہ پی ٹی وی جو چلا رہا ہے وہ تو 100% یہی چلا رہا ہے کہ جی بہت اچھا ہو گیا۔ لوگوں کی رائے بڑی خوفناک ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس سے ڈری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ سارا ملبہ کوئی اور اپنے اوپر اٹھائے، ہم کیوں اٹھائیں خالی اپنے اوپر۔ لیکن ایک غلطی ہو گئی، فیلڈ مارشل خود پہنچ گئے وہاں پہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے نا، دا لگ جاتا، ملاقات بھی ہو سکتی تھی۔ تو فیلڈ مارشل خود پہنچ گئے سوئٹزرلینڈ میں، اور وہاں جا کے انہوں نے سامنے بیٹھنا بھی پسند فرما لیا۔ بقول انصار عباسی کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میرا فیورٹ فیلڈ مارشل کی طرح، وہ بیٹھے، دکھایا بھی انصار عباسی صاحب کے بقول، یہ ایپیسوڈ بھی وہاں پہ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس سے جان کیوں چھڑا رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی جو فوج ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ سے اس کے اوپر ایک کور بڑا زبردست بنا کر رکھا کہ یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے آرمی چیف کا بھی ہم یہ سٹیٹمنٹ سن رہے تھے، فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کی فوج ہیں، آپ اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ جو ایک مت بڑے لمبے عرصے سے چلی آ رہی تھی نا، یہ اب فارغ ہو جائے گی۔ جب یہ فوج غزہ پہنچے گی نا تو پھر یہ مت فارغ ہو جائے گی۔ یہ ایک پروفیشنل فوج ہے، یہ بالکل پروفیشنل فوج کی طرح لڑتی ہے۔ یہ اللہ کی فوج یا اللہ کے لیے لڑنا یا جہاد کرنا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ وہ اسلام کی خاطر لڑائی لڑنا، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یا پاکستان میں مظلوموں کو مار مار کے تباہ کر دیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یا فوجی قیادت نے، بیڑا غرق کر دیا، عورتوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا۔ ابھی ایمان مزاری کو اٹھا کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے خواہش کا اظہار کیا تھا نا کچھ دن پہلے، تو عمل درآمد ہو گیا، پکڑ کے اندر ڈال دیا۔ اگر ایمان مزاری صاحبہ نے جو کچھ بولا اس کا آپ تقابلی جائزہ لے لینا، جو مریم نواز نے اور مریم اورنگزیب نے بولا اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ خون چڑھا ہوا اور پکڑ کے ڈالو، اس کو بھی اندر ڈالو۔ گچی سے اور نیفے سے پکڑ کے خاتون کو اٹھا کے اندر ڈال دیا۔ ان کی والدہ کہتی ہیں میری بیٹی جو ہے وہ اس کو مار بھی سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ساس بتاتی ہیں کہ وہ پریگننٹ ہے خاتون، اور یہ اس قسم کی زیادتی ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کبھی اپنے بچوں کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچو بھائی۔ اور یہ وہی شیریں مزاری ہے، جب نواز شریف بیمار تھا تو یہ کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر رو پڑی تھی بیٹھ کے کہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، ان کو نکالیں آپ پاکستان سے، علاج کرنے کے لیے جانے دیں آپ۔ یہ وہ شیریں مزاری ہے، یہ اس کی بیٹی ہے۔ اور نواز شریف کے دور میں اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد جس نے اسپتالوں میں نواز شریف کو ہر سہولت فراہم کی، ہر طرح کی، آج وہ یاسمین راشد جو ہے جس نے ان پہ ترس کھایا، اس کو انہوں نے نہ صرف جعلی الیکشن میں ہرایا بلکہ باپ بیٹی نے پکڑ کے جیل میں ڈال کے نشان عبرت بنایا ہوا۔ یہ ہے ان کی اخلاقیات، تو یہ دوسروں کو اخلاقیات کا درس دیں گے۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے نا یہ بہت سر چڑھ گیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے۔ اب وہ سب کو یہ کہتے پھرتے ہیں جناب ہم نے نہیں کیا، جو کیا حکومت نے کیا۔ پہلے انہوں نے بلا کر صحافیوں کو کہا جناب یہ حکومت نے کیا، پھر بھی کسی کو یقین نہیں آیا تو انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے سٹیٹمنٹ دلوایا کہ جناب آپ یہ کہیں کہ یہ کابینہ کے اندر اس کی منظوری ہو چکی ہے۔ اب کابینہ کے اندر اگر کوئی مرد کا بچہ ہو اور وہ نکل کر یہ کہہ دے کہ جناب یہ رانا ثناء اللہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بعد میں بات کی گئی ہے، یا یہ اس طرح بات نہیں ہوئی تھی، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کابینہ کے اندر جتنے لوگ ہیں نا وہ اس معاملے کے ساتھ ٹیگ ہو چکے ہیں
کہ جناب بورڈ آف پیس میں جانے کا فیصلہ ان لوگوں کا تھا، اور ابھی تو پاکستان کی فوج نے بھی جانا ہے غزہ میں، جانا پڑے گا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ بلائے گا تو آپ کو جانا تو پڑے گا۔ اب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو انکار تو کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو انکار کریں گے تو پھر آپ عمران خان کو نہیں مار سکیں گے، کیونکہ عمران خان کو مارنے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو جیل میں رکھنے کے لیے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کی ضرورت رہے گی، ورنہ آپ یہ کر نہیں پائیں گے۔ لہذا اگر عمران خان سے بچنا ہے تو ہر بات آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ماننی پڑے گی، اور ٹرمپ صاحب کو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، وہ بہت سمجھدار ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو ہر حال میں محفوظ ملک بنانا ہے، حماس کو انہوں نے ایلیمینیٹ کرنا ہے، حماس کا انہوں نے صفایا کرنا ہے، اور حزب اللہ کو انہوں نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے انہیں ایک فوج کی ضرورت ہے، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ فوج مشرق وسطیٰ کے باہر سے آئے گی، اور ہم اس کے لیے پہلے ہی عرضی جمع کروا چکے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جب بلانا ہے تو آپ نے اڈی جانا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں انکار کر دیں۔ لیکن وہ جو ایک تاثر ہوتا تھا نا فوج کے بارے میں کہ اللہ کی فوج ہے، پروفیشنل فوج ہے، پروفیشنل ڈیوٹی کرتی ہے، اپنی تنخواہ لیتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، عورت نہیں دیکھتے، آدمی نہیں دیکھتے، بچہ نہیں دیکھتے۔ اس وقت تو یہی صورتحال لگی ہوئی ہے، اور یہ مت بالکل ہی ٹوٹ جائے گی اگر پاکستان کی فوج غزہ پہنچ گئی اور جا کے وہاں پہ نیابتا کرنے کی کوشش کی گئی حماس کو، یا کہیں فلسطین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، یا کہیں اسرائیل کے مطابق انہوں نے کام شروع کر دیا، تو یہ مت ہی ٹوٹ جائے گی بالکل۔ اور یہ مت نہیں ٹوٹنی چاہیے، میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ فوج تو پاکستانیوں کی ہے، فوج عاصم منیر صاحب کی تھوڑی ہے، گھر سے تھوڑی لے کر آئے ہوئے ہیں، یہ تو پاکستانیوں کی فوج ہے، اس میں ہمارے بچے کام کرتے ہیں، ہمارے فیملی ممبرز ہیں، ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، ان کے فیملی ممبرز ہیں۔ تو یہ تو بڑا زبردست ادارہ تھا، پاکستان کے لوگوں نے اس کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے دن رات ایک کر کے اس ادارے کو پالا پوسا، اتنا طاقتور کیا۔ اس لیے تو نہیں کیا کہ اس ادارے سے پاکستانی نفرت کرنا شروع کر دیں، یہ چند لوگوں کی گھٹیا اور غلیظ حرکتوں کی وجہ سے، ان کی اپنی کرسی سے محبت کی وجہ سے، ان کے اپنے اقتدار اور اپنی انجوائمنٹ کے لیے پورے ادارے کو پکڑ کے متنازع بنا کے بیڑا غرق کر دیا۔ اب اس ادارے کی جو ہے نا وہ پہچان اس طرح کی ہے، یہ ٹریننگ اس طرح کی ہے کہ جو ایک بندہ اوپر سے کہہ دیتے نا، سارے وہ کام کرنے میں لگ جاتے ہیں، نہیں دیکھتے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ مجھے کوئی عاصم منیر خود تو نہیں پھینٹی لگانے کے لیے آتا تھا، وہیں پہ جو فوجی تھے وہ مارتے کٹتے تھے، ہاں پریشان بھی ہوتے تھے، میرے کان میں کہتے تھے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، لیکن مارتے تھے بھائی، سچی بات ہے، مارتے تھے، زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، روتے بھی تھے، لیکن کرتے تھے، بار بار کرتے تھے۔ مجھے کہتے تھے بس کر دیں آپ یار، ختم کریں آپ بات۔ تو یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ فوج ایسے ہی چلتی ہے۔ اگر اس کی عزت بچانی ہے تو یہ فیصلے غلط ہیں، ان سے تو نہیں بچتی۔ اب وہ اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں، سیاستدانوں پہ ڈال دو، سیاستدان بھی بیچارے کہاں بوجھ اٹھائیں گے، انہوں نے بھی پبلک کے اندر آنا ہے، یہ کل کو ڈلنا اسٹیبلشمنٹ پہ ہی ہے، جو مرضی آپ کر لیں۔ ناظرین، کچھ تصاویر جو ہے نا وہ ہمیشہ پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان کی فوج نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیا، وہ ایک فوٹو ہے ایسے دکھانے والا، وہ بہت تکلیف دیتا ہے ہمیشہ، یہ تصویر پیچھا کرتی ہے۔ اسی طرح ابھینندن کی تصویر جو ہے وہ انڈیا کو تکلیف دیتی رہے گی۔ بہت ساری تصاویر ہوتی ہیں قوموں کی تاریخ کے اندر، وہ بہت تکلیف دیتی ہیں، وہ بڑے لمبے عرصے تک رہتی ہیں، وہ انہیں آپ بھلا نہیں سکتے، تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ایسے ہی دو تصاویر جو ہے وہ موجودہ دور کی بھی، ایک فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معدنیات کا بریف کیس پکڑ کے امریکی صدر کے سامنے کھولا ہوا انہیں پیش کر رہے ہیں، یہ تصویر پیچھا کرے گی ہمارا۔ دوسرا یہ جو شہباز شریف کی فوٹو آ گئی ہے نا بورڈ آف پیس کا ممبر بننے کی، یہ جو اٹھا کے فائل ایسے کر کے دستخط دکھا رہے ہیں شہباز شریف اپنے، اور جو چہرے کے اوپر خوشی ہے، مسکراہٹ ہے، یہ تصویر بھی پیچھا کرے گی، کیونکہ فلسطینی اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، وہ اسے نہیں مانیں گے۔ فلسطینی اس بورڈ آف پیس کا حصہ ہی نہیں ہے، انہیں اس کی دعوت ہی نہیں دی گئی، اور وہ اس کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ پاکستان کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا، باقی ملکوں کو بھی، لیکن یہ مطالبہ کیا نہیں گیا۔ سارا کا سارا یورپ اس طرح کے مطالبات کر رہا ہے، اور اسٹیبلائزیشن فورس ہو یا بورڈ آف پیس ہو، سارا یورپ اس کے خلاف ہو گیا۔ اسپین، اٹلی، جرمنی، فرانس، پولینڈ، ناروے، ڈینمارک، جتنے ممالک ہیں یورپ کے آپ نام لیتے رہے، سارے ممالک اس کے خلاف ہو گئے، اور یورپ مجموعی طور پہ اس کا حصہ نہیں بنا، کینیڈا اس کا حصہ نہیں بنا، بلکہ کینیڈا کے ساتھ تو امریکہ کا بہت معاملہ گرم ہو چکا ہے، کیونکہ کینیڈا سے بھی بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں۔ تو یہ جو یورپ ہے اس نے فیصلہ بڑا عجیب کیا، اور یہاں پاکستان نے جو ہے وہ سب سے پہلے جا کے شرکت کر لی، اور ہمیشہ انہوں نے کہا جی ہم تو پہلے دن سے آپ کے ساتھ ہیں۔ تو عمران خان کے خوف نے بڑا کام خراب کیا ان بیچاروں کا۔ ناظرین، وزارت اطلاعات نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وادی تیرہ سے ہونے والی نقل مکانی کی وجہ جو ہے وہ ملٹری آپریشن نہیں ہے، یہ گمراہ کن پروپیگنڈا ہے۔ فوج نے کسی کو نہیں کہا کہ وہ وادی تیرہ کو خالی کرے، ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ اب دیکھیں، اگر فوج نے حکم نہیں دیا یا وہاں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، تو کیا
وادی تیرا کے لوگ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، خواتین کو، اپنے جانوروں کو، اپنے ساز و سامان کو اٹھا کے اس برف باری میں، اس تکلیف دہ موسم کے اندر کیا پکنک منانے کے لیے آ گئے وادی تیرا سے باہر؟ وہ اپنی قیمتی جائیدادوں کو، گھروں کو، مکانوں کو، دکانوں کو چھوڑ کے، اپنا علاقہ چھوڑ کے جو سڑکوں پہ دربدر ہو رہے ہیں، وہ کس چکر میں ہو رہے ہیں؟ یعنی انہیں کوئی شوق تو نہیں ہے اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو دربدر کرنے کا؟ کوئی تو بات ہے نا اس کے پیچھے۔ دیکھیں جو مجھے ریزن سمجھ آ رہا ہے، ایک تو خیبر پختونخوا کی حکومت ہی بتائے گی کہ وہاں کیا ہوا، یا مقامی لوگ بتائیں گے کہ آپریشن کے لیے انہیں وہاں سے نکلنے پر کس نے مجبور کیا، لیکن 3-4 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے اب حکومت پریشان ہو گئی ہے کہ ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا، یہ وادی تیرا میں انخلا کے بعد کچھ اور ہو گیا۔ نمبر 1، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی بیانیہ نہیں بن پا، الٹا یہ ہوا کہ تحریک انصاف کے لوگ گئے اور لوگ ان کے ساتھ مل گئے، اور متاثرین اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ریلیشن ڈیولپ ہو گیا، تو پی ٹی آئی تو اس سے غیر مقبول نہیں ہوئی۔ دوسرا، جو مناظر باہر آ رہے ہیں نا وہ المناک ہیں، وہ بڑے خوفناک مناظر ہیں، بچے بیچارے ننگے پاؤں چل رہے ہیں، خواتین مجبور ہیں، لوگوں کی گاڑیاں بند ہو گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیوں کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں۔ یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد نا پاکستان کے اندر ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے، ایک ری ایکشن پیدا ہو رہا ہے، اور وادی تیرا کے متاثرین کے ساتھ ایک ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، تو ان مناظر نے ایک اور پرابلم کریٹ کر دی۔ تیسرا، جو سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈلنا تھا وہ وفاقی حکومت پر اور اداروں کے اوپر ڈل گیا، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈل گیا۔ یہ چیزیں ناظرین ہوئی ہیں۔ اب اگر یہ لوگ آپریشن کی وجہ سے نہیں نکل رہے تو بیچارے پھر کیوں نکل رہے اتنی سردی میں باہر؟ اتنی سردی میں کوئی ویسے ہی اپنے گھر سے باہر نہیں آتا، اور شدید برف باری کے اندر یہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے کیوں؟ اب یہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت بتائے گی کہ یہ کیوں نکلے تھے، کیونکہ ابھی وزارت اطلاعات نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا، دوسرا سٹیٹمنٹ آئے گا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھ دیں گے۔ ناظرین، اس خطے سے 2 خبریں میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ان کی بڑی بڑی ڈیٹیل ہے، پورا ویلاگ ہو سکتا ہے ان 2 خبروں پہ۔ ایک تو ایران نے آل آؤٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ ایران کے اندر سے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اب ایران پہ حملہ کیا گیا تو وہ اس کو آخری لڑائی سمجھے گا اور بہت بڑے پیمانے پر ریٹیلیشن کرے گا۔ انہوں نے اپنی فوج کو ریڈی کر دیا۔ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا، آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ خطے کے حالات بہت نازک ہیں۔ نمبر 2، سعودی عرب نے جو خلیفہ ہفتر ہے، یا ہفتار بولیں اس کو آپ، جو لیبیا میں، جس کو جا کر فیلڈ مارشل عاصم منیر ملے تھے، جو جعلی حکومت ہے وہاں کی۔ دیکھیں وہاں 2 حکومتیں ہیں نا، ایک حکومت جو ہے جس کو اقوام متحدہ تسلیم کرتا ہے، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے اس حکومت کو نہیں ملے، وہ دوسری حکومت کو ملے جو باغی حکومت ہے۔ تو خلیفہ ہفتار جو ہے، اس نے اپنی ایک فوج بنائی ہوئی ہے، اس کو جا کر ملے اور اس کو کوئی $4.5 ارب کے ہتھیار بھی دینے ہیں، کچھ طیارے بھی دینے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی دینی۔ اب سعودی عرب نے اس کو وارننگ جاری کی ہے کہ سوڈان میں یو اے ای کا جو حمایتی گروہ ہے RSF ملیشیا، اس کو ہتھیاروں کی سپلائی اور مدد بند کر دیں۔ میں نے ماضی میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ صرف ایک بات ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سعودی عرب جہاں پہ نیوم سٹی بنانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نیچے آئیں تو سامنے کی سائڈ پہ سوڈان ہے، اور یہ جو سوڈان ہے یہاں پہ بہت سارا سونا ہے، بہت ساری معدنیات ہیں، بڑا زبردست علاقہ ہے، دریائے نیل یہاں سے گزرتا ہے، اس کی بہت اسٹریٹجیکلی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا اس پہ سب کی نظر رہتی ہے، اور یو اے ای کے یہاں پہ انٹرسٹ ہے۔ تو سعودی عرب نے وہاں پہ وارننگ دی لیبیا کو کہ آپ یہاں پہ سوڈان میں جو یو اے ای کے حمایت یافتہ ملیشیا ہے RSF، اسے ہتھیاروں کی سپلائی بند کرے۔